جب ہمیں حکومت ملی وہ ایسے تھا کہ میں جب بیٹنگ کرنے گیا ہوں تو 20 رن پہ 4 آؤٹ ہوئے تھے. میاداد اور عمران خان کھڑے ہو گئے ہیں وکٹ پہ. آپ بے فکر ہو جائیں, ہم آپ کو اس مشکل جو وقت ہے اس سے نکالیں گے. ہم نہیں چاہتے کہ پارلیمنٹ جو ہے پاکستان کی عوام کے سامنے مذاق بنے اور ایک محترم ادارہ جو ہے اس کا احترام جو ہے اس کو نقصان پہنچے. عمران 5 سال نہیں نکالے گا, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ویلکم ٹو نیوز وائز. میں ہوں عارفہ نور اور اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں زاہد حسین. آج کے خصوصی پروگرام میں ہم بات کریں گے سیاست میں جاری ہلچل کی. لگتا ہے کہ پی ٹی آئی حکومت کے لیے خیبر پختونخوا کے علاوہ ہر طرف ہی مسائل اور چیلنجز ہیں. وفاق کی طرف دیکھیں تو پچھلے 3 دن سے پارلیمنٹ کے اندر ہنگامہ جاری ہے. کبھی حکومت کی طرف سے دھمکی آتی ہے تو کبھی اپوزیشن کی طرف سے الٹیمیٹم. اس کے علاوہ پارلیمنٹ میں سپیچز کے اندر کچھ اور نظر ہی نہیں آتا. اس کے علاوہ پنجاب میں دیکھیں تو چیف منسٹر بزدار کے اوپر پریشر بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے, ان کی پرفارمنس پہ تنقید آتی ہی چلی جا رہی ہے, اور ساتھ میں جو اتحادی ہیں پی ٹی آئی کے پی ایم ایل کیو وہ بھی پی ٹی آئی سے ناراض نظر آتے ہیں. یہاں تک بات پہنچی کہ انہوں نے اجلاس کیا, استعفے کی بھی بات ہوئی ایک وزیر کی طرف سے, اور پھر عمران خان صاحب سے ملاقات بھی ہوئی. سندھ کے ساتھ تو تناؤ چل ہی رہا ہے, پتہ نہیں چل رہا کہ کہاں تک کوآپریشن کر پائیں گے کہ نہیں. اور اگر بلوچستان میں بھی دیکھیں تو ایک اور اتحادی بی این پی بھی الٹیمیٹم دے چکی ہے پی ٹی آئی کو. وفاق کے اندر اکنامک کرائسس جو ہے, ساتھ میں ملٹری کورٹس کی ایکسٹینشن, یہ ایشوز بھی ایسے ہیں کہ لگ نہیں رہا کہ پی ٹی آئی حکومت جو ہے ابھی تک ان کے اوپر قابو پا چکی ہے. ان سارے ایشوز پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے موجود ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ کار سہیل وڑائچ صاحب. ویلکم ٹو دا شو سہیل صاحب. بہت مہربانی. جی سر, تو اگر ہم اس وقت وفاق کے اندر جو پچھلے کچھ دنوں کی صورتحال ہے اس کو دیکھیں, جو نعیم الحق صاحب نے ٹویٹ کی, اس کا پھر جواب آیا پی ایم ایل این کی طرف سے, اور پھر فواد چودھری صاحب نے جو آج گفتگو کی, تو یہ تو سچویشن جو ہے سنبھلتی نظر نہیں آ رہی. نہ لگ رہا ہے کہ اپوزیشن کوآپریشن کے لیے تیار ہے, اور نہ حکومت کوئی ایفرٹ کر رہی ہے کہ وہ ڈیفیوز کرے سچویشن کو اور پی ایم ایل این سے کوآپریشن مانگے. اس کے اوپر آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ کوئی سچویشن ہمیں بہتر ہوتی نظر آئے گی کچھ دنوں میں؟ مجھے نہیں لگتا سچویشن بہتر ہوگی, اور اس کا نقصان ظاہر ہے پی ٹی آئی کو تو یہ ہوگا کہ لیجسلیشن نہیں ہو سکے گی, اور دوسرا ایک سیاسی ٹمپریچر جو ہے وہ بلند رہے گا. ہونا تو یہ چاہیے کہ پی ٹی آئی اب یہ کوشش کرے, جیسا کہ اسد قیصر, شاہ محمود قریشی اور پرویز خٹک کی یہ کوشش تھی کہ پارلیمان کے اندر لیجسلیشن کے لیے ضروری ہے کہ آپ شہباز شریف کو اسمبلی میں لائیں, سعد رفیق کو اسمبلی میں لائیں, ایک ٹیمپو جو ہے وہ سلو رکھیں اور ان سے ایک راستہ نکالا جائے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ جو عقاب ہیں وہ غالب آ گئے ہیں, فاختائیں پیچھے چلی گئی ہیں, اور انہوں نے سرنڈر کر دیا ہے عقابوں کے سامنے, کیونکہ عمران خان کا جو ہاتھ ہے وہ عقابوں کے اوپر ہے, اور انہیں شاید اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ اگر لیجسلیشن نہیں بھی ہوتی اور ٹمپریچر پارلیمان میں جو ہے وہ ہائی بھی رہتا ہے, تو شاید وہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ اس میں اپوزیشن ہمارے سامنے ہار جائے گی, ہمارے سامنے تقریروں میں, لفظوں میں, اور اس ٹیمپو کو رکھنے میں ان کو تھوڑا سیاسی فائدہ ہے, اگرچہ لیجسلیشن نہیں کر سکیں گے, پرفارم نہیں کر سکیں گے. تو ابھی تک تو وہ اسی آپشن پر ہے. لیکن آپ نے کہا نا کہ جو عقابوں پہ عمران خان کا ہاتھ ہے, تو خود یہ کہ خود عمران خان جو ہے وہ خود بھی میرا خیال لگتا ہے یہی ہے کہ ایک لحاظ سے سرپرستی نہیں بلکہ اس چیز کو اور زیادہ انکریج بھی کرتے رہتے ہیں. لیکن ایک اور بات بھی آتی ہے سہیل, کہ جو ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ بالکل صاف نظر آ رہا ہوتا ہے کہ ان کو اب آگے بڑھنا پڑے گا, 5 مہینے ہو گئے ہیں اس حکومت کو, اور لیجسلیشن کی طرف ہم ابھی تک گئے بھی نہیں ہیں یہ, اور میرا خیال یہ کہ جتنی ان کے پاس اکثریت بھی اس قسم کی نہیں ہے کہ وہ کمپلیٹلی اگنور کر سکیں ان کو اپوزیشن کو, بلکہ اپوزیشن کے علاوہ جو ہے بات جو صاف نظر آتی ہے کہ کولیشن بھی جو ہے وہ ڈاواں ڈول ہے. تو کیا ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے یا حکمت عملی کیا ہے؟ میرا خیال ہے کہ ایک تو ان کا ہاں جو ہے وہ اس حد تک تو ویژن موجود تھا کرپشن کے خلاف,
اپوزیشن کے خلاف یا ایک جو نیریٹو تھا مڈل کلاس کا وہ تو ان کے پاس ہے، لیکن ان کے پاس مینجمنٹ نہیں ہے، وے فارورڈ کا طریقہ نہیں ہے۔ اور اب جس طرح آپ نے فرمایا ہے بالکل درست کہ 5 مہینے گزر گئے ہیں، میرا خیال ہے کہ ان کے پاس 6-7 ماہ اور ہیں جس میں انہیں اس کرائسس سے نکلنا ہوگا۔ اگر یہ اگلے 6 ماہ بھی انہوں نے اس کنفیوژن اور گو بگو میں گزار دیے تو میرا خیال ہے ٹوٹل مایوسی ہو جائے گی ان سے۔ ابھی تک انہوں نے کوئی وے فارورڈ نہیں لیا، اپنے ویژن پر جو عمل ہے اس کے لیے کوئی راستہ نہیں بنایا۔ جس طرح سے لیجسلیشن ہونی چاہیے، پالیسی سازی ہونی چاہیے، واضح سمت نظر آنی چاہیے، وہ نظر نہیں آئی۔ اگر کوئی تھوڑی بہت ہوپ ہے تو وہ 2 چیزوں سے ہوئی ہے ابھی تک۔ ایک تو ظاہر ہے فارن پالیسی جو ہے، لیکن اس میں ہمارے مقتدر اداروں کا بہت رول رہا ہے، ان کی سوچ میں تبدیلی ہوئی ہے، تو فارن پالیسی میں کچھ عرب کنٹریز کے ساتھ، افغانستان کے ساتھ، انڈیا کے ساتھ بہتری آئی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن سہیل، اصل جب ہم کہتے ہیں فارن پالیسی کا، تو فارن پالیسی تو صرف ایک عنصر ہے، لیکن اصل جو مسئلہ کسی بھی کہا جاتا ہے حکومت کے لیے 2 چیزیں، اور خاص طور پہ اس حکومت کے لیے، ایک تو ہے معاشی صورتحال اور دوسرا ہے پنجاب۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ان کے پاس جو ہے کیا کوئی حکومت کامیاب ہو سکتی ہے بغیر پنجاب کے بہتری لانے پہ؟ تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ معاشی طور پہ تو کچھ ہمیں کبھی کبھی نظر آتا ہے کہ کچھ آگے کی طرف شاید سوچ رہے ہیں، پنجاب کی کیا صورتحال نظر آتی ہے؟ پنجاب کی صورتحال بالکل اچھی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خان صاحب نے جس چیف منسٹر کا انتخاب کیا وہ بڑے شریف النفس ہیں، لیکن ان کی جو کنٹرول ہے پنجاب پہ وہ بالکل نہیں ہے، اور جو بیوروکریٹس ہیں وہ باقاعدہ قلم چھوڑ ہڑتال کیے بیٹھے ہیں احتساب کے ڈر سے، کیونکہ جس نے سائن کیے نیب اس کو بلا لیتا ہے، تو اس لیے ایک غیر اعلانیہ قلم چھوڑ ہڑتال ہے بیوروکریٹس کی طرف سے۔ اور چیف منسٹر صاحب جو ہیں وہ ایک روایتی قبائلی سردار ہیں اور بڑے آہستہ آہستہ اپنی چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ جس طرح کی پنجاب میں ایک ڈائنامک کارپوریٹ قیادت کی ضرورت تھی پی ٹی آئی کو، وہ نہیں ہے۔ یہ تو روایتی قیادت سے بھی پیچھے کے آدمی ہیں، قبائلی سیاست کے آدمی ہیں، اس لیے اب یہاں تو یہ توقع نہیں رہی کہ اس سیٹ اپ کے ساتھ پنجاب چل سکے گا۔ اور سہیل صاحب، تو پنجاب کے اندر اس وقت وہاں فیصلے اگر کوئی بھی ہو رہے ہیں تو وہ کون کر رہا ہے؟ کیونکہ ہم سنتے رہتے ہیں کہ وہاں بہت پاور سینٹرز ہیں، گورنر صاحب بھی ہیں، علیم خان صاحب بھی جو ہیں وہ بھی اسرٹ کرتے ہیں اپنے آپ کو، پرویز الہی صاحب آج کل جو پنجاب اسمبلی کے سیشنز ہو رہے ہیں ان میں ان کا رول ایز اسپیکر بہت اس پہ گفتگو ہو رہی ہے، پھر چیف منسٹر صاحب ہیں، تو فیصلے کون کر رہا ہے؟ پاور ہے کس کے پاس یا کسی کے پاس نہیں ہے؟ اب میرا خیال ہے کہ یہ زاہد صاحب کی بات بالکل ٹھیک ہے، جب بہت سارے چیف بن جائیں تو پھر کسی کے پاس بھی پاور نہیں رہتی۔ ویسے تو کانسٹیٹیوشنلی اور لیگلی تو ظاہر ہے چیف منسٹر کے پاس ہے ساری طاقت، لیکن اتنے سارے پاور سینٹرز ہونے سے کوئی بڑا فیصلہ نہیں ہو پا رہا، اور اتنے معاملات پینڈنگ پڑے ہیں۔ مثلاً اوورسیز کمیشن ہے، آپ کو پتہ ہے پی ٹی آئی جو ہے یہ اوورسیز کی بڑی اس کو سپورٹ رہی، اور اس سے پہلے اوورسیز کمیشن کام کر رہا تھا پنجاب میں۔ اب کئی مہینوں سے اس کے ڈائریکٹرز کے نام فائنل نہیں ہو رہے، ایک نام کاٹ دیتے ہیں تو دوسرے ڈال دیتے ہیں، اور وہ فائل پڑی ہوئی ہے۔ اسی طرح یہ پنجاب کے گورنر جب آئے تھے تو یہ کہتے تھے کہ میں پانی کے آر او پلانٹس لگاؤں گا، مجھے فیڈرل گورنمنٹ نے اجازت دی ہے کہ آپ یہ لگیں گے۔ ابھی تک اس پہ کوئی پیش رفت نہیں ہوئی۔ وہ اپنی سرور فاؤنڈیشن جو این جی او ہے اب اس کے ذریعے پلانٹس لگا رہے ہیں۔ اسی طرح علیم خان جو ہے وہ اتنے فرسٹریٹ ہوئے کہ وہ کپتان سے جا کے ملے اور باقاعدہ احتجاج کیا، اور شاید کپتان نے بھی کچھ اس کا احساس کیا اور انہیں واپس پی این ڈی کی وزارت دے دی۔ لیکن سہیل، ایک سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا اعتماد ابھی تک جو ہے یہ چیف منسٹر صاحب کے ہے، اور وہ پہلے بھی کہتے رہے ہیں کہ وسیم اکرم پلس ہیں وہ، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اب جو خاص طور پہ جو سہوال کا سانحہ ہوا تھا
اس کے بعد تو جو ہے تنقید ان پہ اندرونی طور پہ پارٹی میں کافی بڑھ گئی تھی کہ کہا جا رہا تھا کہ یہ ایفیکٹو نظر نہیں آتے ہیں. تو آپ کو کیا چیز نظر آتی ہے کہ عمران خان صاحب کو ابھی بھی اعتماد ہے کہ شاید وہ کچھ کمال دکھا دیں گے؟ میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب بطور کپتان جو تھے بڑے کامیاب تھے کرکٹ پہ، اور انہوں نے وسیم اکرم کو بھی انٹروڈیوس کروایا لیکن منصور اختر کو بھی انٹروڈیوس کروایا. تو اس دفعہ منصور اختر پلس لے آئے ہیں وہ وسیم اکرم پلس کی جگہ. تو آپ کے خیال میں کرکٹر عمران خان ابھی تک پولیٹیشین عمران خان نہیں بن پائے؟ میرا خیال ہے کہ انہوں نے منصور اختر پلس جو ہے وہ بزدار صاحب پر ابھی تک وہ ٹرسٹ کیے جا رہے ہیں، لیکن آپ نے دیکھا کہ منصور اختر کو اتنے سال کھلانے کے باوجود بالآخر جو ان کا فیتھ تھا وہ ٹوٹا ان پر، اور پھر منصور اختر جو ہے وہ گھر گئے. تو اب بھی مجھے لگتا ہے کہ ہر ایک کی جو ججمنٹ ہے، اداروں کی ججمنٹ، وزراء کی ججمنٹ، پی ٹی آئی کی ججمنٹ، ان کے ارد گرد جو بیوروکریٹس ہیں ان کی ججمنٹ، تو بالآخر عمران خان کو بھی وہ ججمنٹ ماننی پڑے گی اور ان کو اپنی جو چوائس ہے. سہیل صاحب، اگر عمران خان فائنلی یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ چیف منسٹر تبدیل کیا جانا چاہیے، تو آپ کے خیال میں ان کے پاس اور آپشنز کون ہوں گے؟ میرا خیال ہے آپشنز بہت ہوتے ہیں. جب آپ یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ آپ نے کسی کو تبدیل کرنا ہے تو پھر آپشن تو پہلے بھی ان کے پاس بہت تھی، لیکن سبطین خان تھی، یاسر ہمایوں تھا، علیم خان ہے، کیا نام ہے، ابھی اسلم اقبال ہیں. تو ابھی بھی 4-5 نام گردش کر رہے ہیں، لیکن ٹاپ پہ جو ہیں علیم خان اور اسلم اقبال ہیں، دونوں لاہور سے ہیں. اور پچھلی جو پارلیمانی میٹنگ تھی پنجاب کی، اس میں پن پوائنٹ کیا گیا کہ لاہوری وزراء جو ہیں، یعنی ان دو کی طرف اشارہ کر کے، اور تیسرے محمود الرشید بھی شاید، کہ یہ کوآپریٹ نہیں کر رہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ احساس موجود ہے کہ یہ رائیول ہیں چیف منسٹر کے اور ان کی جگہ لینا چاہتے ہیں. جی شکریہ سہیل صاحب. یہاں ایک ہم بریک لیں گے اور بریک سے واپس آئیں گے تو ہماری گفتگو جاری رہے گی سہیل وڑائی صاحب سے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ہم گفتگو کر رہے ہیں سینئر صحافی سہیل وڑائی صاحب سے، اور ہم بات کر رہے ہیں اس وقت پنجاب کے اندر جو صورتحال ہے پی ٹی آئی کے سامنے. سہیل صاحب، ابھی آپ نے تفصیل سے بات یہ تو کی کہ چیف منسٹر بزدار صاحب کی وجہ سے کتنے پریشرز ہیں عمران خان صاحب پہ، اور کتنا پریشر ہے کہ شاید ان کو وزیر اعلیٰ چینج کرنا پڑے پنجاب کا. مگر پی ایم ایل کیو کی طرف سے بھی سنا ہے کہ کافی شکایات ہیں اور ان کے بہت سے تحفظات ہیں. تو کیا آپ ہم سے شیئر کریں گے اس وقت کہ کیا ایسے ایشوز ہیں جن کی وجہ سے پی ایم ایل کیو بہت ناراض لگتی ہے پی ٹی آئی کی حکومت سے؟ دیکھیں جو کاف لیگ ہے نا، یہ سٹالورٹس کی پارٹی ہے، یعنی پرویز الہی صاحب، چیمہ صاحب، جتنے بھی بڑے ہیں وہ اپنی کانسٹیچوئنسی لیڈرز ہیں، اور وہ سیاسی کلاؤٹ کی بجائے ذاتی کلاؤٹ سے الیکٹ ہو کے آتے ہیں. اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کو اپنے علاقے میں ایک فریڈم ہو، بیوروکریٹس ان کی مرضی سے لگیں. اور دوسری طرف جہاں پر تو وہ اکیلے ہیں وہاں تک تو ٹھیک ہے، لیکن اگر پی ٹی آئی بھی کہیں سے وہاں سے الیکٹ ہو گئی ہے تو پھر وہ رجسٹ کرتے ہیں کہ ہمیں بھی شیئر دیا جائے. تو یہ معاملہ چل رہا ہے. لیکن کاف کے پاس فی الحال کوئی چوائس نہیں ہے، وہ یہ نہیں کر سکتے. لیکن یہ بتائیے کہ اتنے اختلافات کی نوعیت کیا بہت شدید ہے، یا صرف جو ہے وقتی طور پہ جو پریشر ٹیکٹکس ہوتی ہے وہ ہے کاف لیگ کی طرف سے؟ اور ایک اور بات بھی آتی ہے کہ جو خاصی ایک گردش کر رہی ہے، افواہیں تو بہت چلتی ہیں، لیکن اس میں خاصی ایک آ رہی ہے کہ چونکہ اور کوئی ایسا آدمی نہیں ہے کہ واقعی جو پنجاب کو سنبھال سکے، تو پرویز الہی صاحب کا بھی نام آ رہا ہے. کیا یہ ممکن ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ بہت کچھ سیریس نوعیت کی اس لیے نہیں ہے کہ کاف لیگ کے پاس بھی کوئی بہت زیادہ چوائسز نہیں ہیں. نون لیگ کے ساتھ نہیں جا سکتے، پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں جا سکتے، انہوں نے بھی اسی تنخواہ پہ کام کرنا ہے. اور دوسرا پرویز الہی صاحب، میرا خیال ہے کہ یوں سمجھیں کہ ایک ٹرین کے سامنے جو اقتدار کی ٹرین ہے جس میں پرویز الہی صاحب سوار ہیں، ان کے سامنے ایک ریڈ سگنل ہے، اور وہ ریڈ سگنل اسپیسیفکلی عمران خان کی طرف سے ہے. عمران خان صاحب نہیں چاہیں گے کسی صورت بھی، اور نہیں چاہتے اس کے ہمارے پاس
بہت ساری علامتیں اور اظہار موجود ہے کہ پرویز الہی صاحب پنجاب کے چیف منسٹر بنے. وگرنہ یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے کہ اس وقت کی ساری لاٹ میں ہی از دی موسٹ ایکسپیرینس اور ماضی میں انہوں نے چلایا ہے اور نون لیگ کو وہ بہت ٹائٹ کر سکتے ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پنجاب سے پی ٹی آئی حکومت کا خاتمہ اور کاف لیگ کے رول کا آغاز. تو سہیل صاحب یہ جو ریومرز ہیں اس قسم کے کہ پرویز الہی صاحب چیف منسٹر بن سکتے ہیں، یہ ریومرز کیا پی ایم ایل کیو کی طرف سے آ رہے ہیں یا یہ پی ٹی آئی کے اندر بھی آواز اٹھ رہی ہے یا کوئی کسی اور کوارٹر سے آ رہی ہے یہ بات؟ کسی کو جو ہے ایک اور بات بھی جو کہ جتنی جو ہماری ریومر مل کہہ لیں یا تمام چیزیں جو آتی ہیں اس میں یہ تھا کہ دیکھیں جو مقتدر حلقے جن کو ہم کہتے ہیں جو کہ پی ٹی آئی کے ساتھ خاصا ان کا انویسٹمنٹ بھی ہے، تو وہ ان کی طرف سے بھی ایک چیز آ سکتی ہے کیا کہ جو سب سے زیادہ جو ایکسپیرینس بہتر طریقے سے چلا سکے. اور عام یہ بھی صحیح بات ہے کہ پرویز الہی اور شجاعت حسین جو وہ ہیں جن کا ہمیشہ سے جو ہے ایک اعتماد بھی رہا ہے ان حلقوں کے، تو یہ کہیں پہ یہ چیز آ سکتی ہے. یقین طور پر پی ٹی آئی کے لیے تو نام اس وقت ضروری نہیں ہے کہ وہ اس کو منظور کریں. نہیں، ظاہر ہے ہو تو کچھ بھی ظاہر صاحب سکتا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ نہ پی ٹی آئی مان رہی ہے نہ مقتدر طاقتیں اس حد تک اختیار دینا چاہتی ہیں چودھریز کو، کیونکہ وہ بھی ٹیسٹڈ ہیں. اور پچھلی دفعہ بھی یہ ہوا تھا کہ باوجود تمام تر طاقت کے پاپولر ووٹ نہیں وہ حاصل کر سکے تھے اور اپنا ایک نیریٹو الگ سے نہیں بلڈ کر سکے تھے، حالانکہ انہیں فری ہینڈ تھا پنجاب میں. تو جہاں ان کی بڑی کامیابیاں ہیں گورننس میں، وہاں ان کی سیاست میں بڑی ناکامیاں بھی شامل ہیں، کیونکہ انہی کی کوکھ سے پی ٹی آئی نے جنم لیا ہے اور انہی کی کوکھ سے نون لیگ دوبارہ زندہ ہوئی تھی اور اس نے اقتدار حاصل کیا تھا. سہیل صاحب، تو یہ جو اس وقت پنجاب کے اندر ایک پولیٹیکل سچویشن تو جو ہے سو ہے، پر اس کی وجہ سے جو اس وقت سپورٹ بیس ہے، چاہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی ہو یا پی ٹی آئی کی ہو، اس کے اوپر کوئی فرق پڑا ہے؟ جو چیف منسٹر صاحب بزدار صاحب ہیں ان کی نان پرفارمنس کی وجہ سے، اور دوسری طرف جو پی ایم ایل این میں بھی ایٹ لیسٹ دیکھنے میں تو یہی لگتا ہے کہ ایک کھچڑی سی پک رہی ہے. نواز شریف صاحب خاموش ہیں، شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ بھی اس وقت لیگل کیسز کا سامنا کر رہے ہیں. تو اس وقت جو ان کی سپورٹ بیس ہے دونوں پارٹیز کی، وہ کیا دیکھ رہی ہے یا کیا سوچ رہی ہے؟ یہ زاہد حسین صاحب ماشاءاللہ بڑے ایکسپرٹ ہیں. ہی ول بیئر می آؤٹ کہ لوگ اپنی سیاسی وفاداریاں اتنی جلدی تبدیل نہیں کرتے. وہ اس وقت تبدیل کرتے ہیں جب الیکشن آتا ہے، اور اس وقت بھی آئیڈیالوجیکل لوگ اپنی جو ہے وہ نہیں بدلتے. عام طور پر یہ جو مناپلی پالیٹکس ہوتی ہے یا جو الیکٹیبلز ہوتے ہیں یہ بدلتے ہیں، جو ووٹر ہوتا ہے وہ نہیں بدلتا. اس لیے میرا خیال ہے کہ جو 2018 میں جہاں لوگ کھڑے تھے تقریباً وہیں کھڑے ہیں. نہ پی ٹی آئی کی سپورٹ بڑی ہے، نہ کم ہوئی ہے، نہ نون کی بڑی ہے، نہ کم ہوئی ہے. ہاں، یہ آپ نے بالکل بات کی، جو پراسرار خاموشی ہے نواز شریف صاحب کی اور شہباز شریف صاحب کی، اس پر بڑے سوالات کھڑے ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے وہ وقفہ لے رہے ہوں گے، ٹھیک ہے وہ ان کو ابھی کوئی راہ سجائی نہیں دے رہی ہوگی، یا وہ سمجھتے ہوں گے کہ ابھی پری میچور ہے کوئی اتنی سخت بات کر کے اور پھر اس کو آگے نہ لے کے جانا. اور یہ اعتماد تو نہیں ہے کہ انہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. خود پی ٹی آئی کی جو پالیسی اور طریقہ کار ہے، لیک آف گورننس ہے، اس پہ. جی سہیل صاحب، یہاں ہمیں لینا ایک چھوٹا سا بریک، تو اس کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو پلیز آپ زاہد صاحب کی سوال کا جواب دیجیے گا. ناظرین اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ہم گفتگو کریں سینئر صحافی سہیل وڑائچ صاحب سے. سہیل صاحب، بریک پہ جانے سے پہلے آپ نے ذکر کیا پاکستان مسلم لیگ نون کی پرسرار خاموشی کا، جس کے اوپر زاہد صاحب نے یہ پوچھا تھا کہ کیا یہ خاموشی اس وجہ سے تو نہیں کہ پی ایم ایل این انتظار کر رہی ہے اس بات کا کہ پی ٹی آئی خود اپنی غلطیوں کی وجہ سے ہی جو ان کے ہاتھ میں پاور آئی ہوئی ہے اور حکومت ہے وہ اس کو لوز کر دیں. آر دے پلئنگ اے ویٹنگ گیم؟
यस मे बी दिस इज़ ट्रू, बट मेरा ख्याल है कि ये जो पुरस्कार खामोशी है ये भी कोई अच्छी स्ट्रेटजी नहीं होती, क्योंकि इससे एक डाउट क्रिएट होना शुरू हो जाता है और जो आपने एक लॉट तैयार की होती है जो कि फोर फ्रंट पे लड़ती है वो कंफ्यूज हो जाती है, और मेरा ख्याल है कि वो असर PMLN के अंदर आना शुरू हो गया। जितनी शिद्दत से PMLN का दिफा किया जाता था पहले और जितनी शिद्दत से अग्रेसिव पॉलिटिक्स की जाती थी नून की, मुझे लगता है कि उसमें कमी आ गई है और उसके डांडे लीडरशिप की पुरस्कार खामोशी से जोड़े जा सकते हैं, क्योंकि इससे ये एक शुबा पैदा होता है कि कोई पसे पर्दा कोई बात चल रही है, या वो उन्होंने अपना लहजा नरम कर लिया है या उनकी कोई वजह है चुप होने की, चाहे वो वेटिंग। लेकिन ये वजह तो नहीं हो सकती, ये वजह नहीं हो सकती है कि जो कहा जाता है कि शहबाज शरीफ साहब का, हालांकि शहबाज शरीफ साहब भी आज अताब हैं, ज़ेर अताब हैं, लेकिन क्या ये नहीं है कि शहबाज शरीफ साहब का जो बयानिया था वो पार्टी ने एक हद तक पहले से एक्सेप्ट कर लिया था इलेक्शन के फ़ौरन बाद? एक तो वो है। दूसरी बात ये बताइए कि जो है ये अब खबरें जो आनी शुरू हुई है नवाज़ शरीफ साहब की अदालत के हवाले से, क्या उसका भी असर पड़ेगा पार्टी के अंदर? क्योंकि कुछ लोगों का ख्याल ये है कि एक डिमोरलाइजेशन और ज़्यादा शदीद हो सकती है। जी हाँ, मेरा ख्याल है कि ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि उसका एक ओवरऑल, एक तो आप दो बयानियों के साथ एक जमात को नहीं चला सकते। सोहेल साहब, अगर इस वक्त फिर हम बात थोड़ी सी कर लें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सामने भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो JIT की रिपोर्ट आई है, और दूसरी तरफ उनकी एक हुकूमत भी है सिंध के अंदर जो लगता है कि वो किसी भी कीमत पे उसको बरकरार रखना चाहते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली जब तक उनके पास सिंध में पावर है वो रेलेवेंट भी रहेंगे फॉर स्टेक होल्डर्स भी और नेशनल पॉलिटिक्स के अंदर भी। मगर और एक तरफ है PTI जो उनको कॉन्स्टेंटली अटैक किए चले जा रही है JIT के हवाले से भी और सिंध की हुकूमत के हवाले से भी। तो इस वक्त PPP क्या सोच रही है और वो इस चैलेंज को वो किस तरह टैकल करने का सोच रही है? ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी के पास ऑप्शंस कम हैं, क्योंकि अदालत है, एस्टेब्लिशमेंट है, PTI है, तो लेकिन एक चीज़ जो उनके हक में जा रही है वो ये जा रही है कि कोई ऐसी स्ट्रेटजी नहीं है PTI के पास या उन लोगों के पास जो जरदारी साहब को और पीपल्स पार्टी को फारग करना चाहते हैं कि जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत ख़त्म हो जाएगी तो उसकी जगह कौन लेगा। क्या सिंध के अंदर PTI इस पोजीशन में है कि वो पीपल्स पार्टी को निकाल कर सिंध के अंदर इक़्तिदार संभाल सके? मुझे नहीं लगता। फिर आपको अरबाब रहीम या जाम सादक का तजर्बा दोहराना पड़ेगा जो कि सियासी तौर पर नाकाम और कंडेम्ड है, और फिर आपको अलहदगी परस्तों के साथ और इंतहा पसंदों के साथ और MQM के हर हलके के साथ सुलह करनी पड़ेगी, और आपको उन्हें लेकिन वो मुमकिन जो मुमकिन लेकिन वो तो शायद मुमकिन नज़र नहीं आती है। लेकिन एक और बात ये कि इसमें भी जाहिर होता है कि जो जरदारी साहब का एक तो लहजा जो है एक हद तक सख्त हुआ था, उन्होंने फिर से वही ज़बान इस्तेमाल की थी, लेकिन फिर उसके बाद दूसरी तरफ फिर उन्होंने कुछ खामोशी तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन अपने लहजे को हल्का किया था। तो वो जरदारी साहब भी इस बात को समझते हैं अच्छी तरह कि जो है अगर जैसे आप बात कर रहे हैं कि चॉइसेस क्या हैं, और पीपल्स पार्टी एक लिहाज से अगर देखा जाए तो सिर्फ पूरे सिस्टम के लिए और फिर जो हल्के जो जिसको कहते हैं मुक़्तदर हल्के उनके लिए भी एक नागुज़ीर है। तो जरदारी साहब जो है ये समझ के अपना गेम खेल रहे हैं। जी बिल्कुल, उन्हें ये समझ आ चुकी है कि पीपल्स पार्टी को निकाल कर मक्खन से बाल की तरह नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि सिंध के अंदर ऑप्शंस कोई नहीं है। अगर आप अलहदगी परस्तों को, कौम परस्तों को, MQM को सबको मिला के कुंबा बना भी लेते हैं तो उससे क्या मिलेगा? उससे तो आप वर्स्ट सिचुएशन में जाएंगे, एक वर्किंग गवर्नमेंट से एक नॉन वर्किंग गवर्नमेंट की तरफ जाएंगे। दूसरी बात यही मामला पंजाब में है कि अब 2018 वाली अगर सिचुएशन बाहर है सियासी और PTI परफॉर्म नहीं कर रही कि जिसकी वजह से लोग नून को छोड़कर PTI में आ जाएं, तो फिर आप अगर बिल्कुल नून को ख़त्म कर देते हैं
یا اس کی لیڈرشپ کو اس قابل نہیں چھوڑتے کہ وہ سیاست کر سکے، تو پھر پی ٹی آئی کے مقابلے میں یا اس کے مقابلے متبادل کون سی پارٹی ہوگی؟ پنجاب میں پیپلز پارٹی ختم ہو چکی، پھر پارٹیاں تو وہی رہ جائیں گی، خادم رضوی صاحب ہیں، حافظ سعید صاحب ہیں، جماعت اسلامی ہے، اور تو کوئی پارٹی ہمیں نظر نہیں آتی کہ جس کے اندر لوگ جا سکیں گے۔ اگر نون بھی اور پیپلز پارٹی نہ ہونے کے برابر ہے، اور پیپلز پارٹی نہ ہونے کے برابر ہے پنجاب میں، نون لیگ کو کام نہیں کرنے دیا جائے گا، تو پھر الٹیمیٹلی کدھر جائیں گے لوگ؟ آخر پی ٹی آئی کے مخالفوں نے تو رہنا ہے نا، کہ ساری قوم نے پی ٹی آئی میں چلے جانا ہے، ایسا تو نہیں ممکن۔ تو جب آپ کے خیال میں یہ ممکن ہے پیپلز پارٹی کے لیے کسی وقت کہ وہ پنجاب میں جو مطلب ایک اچھی خاصی ان کی ایک سپیس ہوا کرتی تھی، کبھی ریوائیو کر سکتے ہیں؟ ممکن ہے ان کے لیے؟ میرا خیال ہے کہ ان کے لیے جو ڈاؤن ٹراڈن ہے ان کے اندر ان کا ایک سپیس موجود ہے، لیکن جو اپرچونٹی گریب کرنے کا موقع ابھی تک بلاول صاحب کو نہیں ملا، کہ جو بھٹو صاحب کو اور نواز شریف کو ملا تھا اور پھر عمران خان کو ملا، وہ ابھی ایسا موقع نہیں آیا۔ ایک تو یہ ہے کہ ابھی تک نواز شریف ہی عمران خان کے متبادل نیریٹو لے کے آئے، جب بلاول عمران خان کے متبادل کوئی نیریٹو لائیں گے اور ان کو ریزسٹ کریں گے اور ان کے مد مقابل ہوں گے، تو پھر پی ٹی آئی کا جو اینٹی نیریٹو ہے اس کی لیڈرشپ بلاول کے پاس آ سکتی ہے، کیونکہ وہ زیادہ پروگریسو ہیں اور زیادہ ویژنری نظر آتے ہیں، لیکن ابھی اس کی کوئی پریکٹیکل شیپ سوائے ان کی تقریروں کے یا ان کے بیانیے کے، جس کو انٹلیکچوئل حلقے بڑا پسند کر رہے ہیں۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ زرداری صاحب کی موجودگی میں وہ شاید ممکن نہ ہو، یہ بات کہی جا سکتی ہے؟ زرداری صاحب خیر جی سہیل صاحب، یہاں سوری ہمیں لینا ہوگا ایک چھوٹا سا، تو اس سوال کا جواب ہم آپ سے لیں گے جب ہم واپس آئیں گے بریک سے۔ اسٹے ود اس۔ گفتگو کر رہے ہیں سینئر صحافی سہیل وڑائچ صاحب سے۔ سہیل صاحب، بریک پہ جانے سے پہلے زاہد صاحب نے یہ سوال اٹھایا تھا کہ اگر بلاول بھٹو صاحب کر سکتے ہیں کوئی ریوائیول پنجاب میں، تو اس کے لیے ایک بہت بڑا شاید ہرڈل ان کے سامنے جو ہے وہ یہ ہے کہ زرداری صاحب جب تک پارٹی کو لیڈ کر رہے ہیں تو بلاول بھٹو صاحب یہ نہ کر پائیں۔ کیا آپ اس سے اگری کریں گے؟ میرا خیال ہے کہ ظاہر ہے جو تاثر زرداری صاحب نے دیا ہے پنجاب کے لوگوں کو، ایک تو فرینڈلی اپوزیشن نواز شریف صاحب کے ساتھ، ظاہر ہے پیپلز پارٹی اینٹی نواز شریف تھی، جب آپ ان کے ساتھ اتحاد کرتے ہیں کنٹینیوسلی اور اپنے لوگوں کا خیال نہیں کرتے، تو ان کے پاس کوئی آپشن نہیں تھی کہ وہ یا نواز شریف کے ساتھ ہی ڈائریکٹ مل جائیں یا پی ٹی آئی میں چلے جائیں۔ تو اس طرح کی دونوں آپشنز ہم نے دیکھیں کہ یا کچھ لوگ نون میں چلے گئے یا پھر وہ جو زیادہ سخت خلاف تھے نون کے، انہوں نے وہ پی ٹی آئی میں چلے گئے، اور یوں جو پیپلز پارٹی کی برتھ تھیں وہ خالی ہو گئیں۔ اب میرا خیال یہ ہے کہ جو پولیٹیکل جس طرح بھٹو صاحب کو بوسٹ ملا 67 میں 68 میں بطور فارن منسٹر، جس طرح نواز شریف کو بوسٹ ملا، اس طرح کے کسی بوسٹ کی ضرورت ہے، کسی ایونٹ کے اوپر ان کی ہیروشپ کی ضرورت ہے، ان کی بہادری کی ضرورت ہے، یا کسی آزمائش سے گزرنے کی ضرورت ہے۔ یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو اوور نائٹ لیڈر بنا دیتی ہیں، ادروائز آپ اپنی عقل سے، دانش سے بہت آہستہ آہستہ آگے بڑھتے ہیں۔ دیکھیں اب اگر پی ٹی آئی کامیاب ہو تو ظاہر ہے اس کا ایک رائیول پنجاب میں ہوگا جو فی الحال نون لیگ ہے۔ اب دوسری طرف اگر پی ٹی آئی ناکام ہوتی ہے تو پھر اس کی جگہ بھی کوئی ایک سیاسی بت جو ہے وہ کھڑا ہونا ہے، اور ظاہر ہے پی ٹی آئی کے لوگوں نے بھی کہیں جانا ہے، کیونکہ پی ٹی آئی کے اندر ایک تو پرابلم ہے کہ ہائرارکیکل کنسسٹنس نہیں ہے اس میں۔ عمران خان کے بعد کیا ہے یہ سوالیہ نشان ہے، تو 5-10 سال کے بعد ان کے اندر بھی یہ سوال پیدا ہوگا کہ کامیابی یا ناکامی دونوں صورتوں میں اس پارٹی کا مستقبل جو ہے وہ کس کے ہاتھ میں جائے گا۔ مجھے نہیں لگتا کہ عمران کی عدم موجودگی میں پی ٹی آئی جو ہے وہ یونائٹڈ رہ سکے گی یا کسی ایک بینر۔ تو اس میں کہہ سکتے ہیں کہ ہماری پاکستانی سیاست کا المیہ ہے کہ جو ہے ایک طرف تو ٹھیک ہے جو ہیریڈیٹری پالیٹکس کہتے ہیں، خاندانی سیاست کہتے ہیں،
تو وہ ایک سمجھی جاتی ہے جمہوریت کی راہ میں رکاوٹ. لیکن دوسری طرف اگر دیکھیں تو وہ سیاسی پارٹیوں کی بقا کا باعث بھی بنی ہوتی ہے. یہ کیا جیسے آپ پی ایم ایل این کو دیکھ لیں یا جو پیپلز پارٹی کو دیکھ لیں, قیادت پہ کم از کم ان کو یہ ہوتا ہے کہ بھئی کہ خاندانی سے کوئی آ جائے گا. وہ چیز ہم کو پی ٹی آئی میں نظر نہیں آتی ہے. یہ بالکل صحیح کہا کہ کبھی کبھی جو دوسری پارٹیوں کی نیگیٹیوٹی ہے اور آپ اس کو پازیٹیو طور پہ یوز کر رہے ہیں, لیکن وہ آپ کے لیے بھی پرابلم بن جاتی ہے. تو یہی پی ٹی آئی کے مستقبل میں پرابلم ہوگی. اور جو پیپلز پارٹی ہے اس کو ایسی اسٹریٹجی ڈیوائز کرنے کی ضرورت ہے کہ ان دونوں صورتوں میں کیا وہ متبادل کے طور پہ نون کے متبادل یا پی ٹی آئی کے متبادل کے طور پر پنجاب میں جگہ لے سکتی ہے یا نہیں. وہ کن ایشوز کے اوپر فوکس کرے, کن طبقات کے اوپر فوکس کرے, ابھی وہ نہیں کر سکی. نہ ایگریکلچر کلاس کو ایڈریس کیا ہے, نہ ڈاؤن ٹراڈن کو کیا ہے, نہ مڈل کلاس کو کیا ہے. ابھی تک صرف آئیڈیالوجیکل کلاس جو ہے, جو بہت ہی پکے ہیں جیالے, صرف وہ ان کے ساتھ ہیں. باقی جو سوسائٹی ہے وہ ان کا ساتھ چھوڑ چکی ہے. جی سہیل صاحب, وقت بہت کم رہ گیا تو آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ ایک ملٹری کورٹس کا بھی ایشو ہمارے سامنے ہے اس وقت. پی ٹی آئی کی حکومت نے یہ کہا ہے کہ وہ ایکسٹینشن دینا چاہیں گے ملٹری کورٹس کو, مگر پی 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 جو ہے وہ ابھی تک کھڑی ہوئی ہے اسی سٹینڈ پہ کہ وہ ان پرنسپل سپورٹ نہیں کرتی ایک اور ایکسٹینشن کو, جبکہ پی ایم ایل این کوئی واضح سٹینڈ ابھی تک نہیں لے پائی. تو آپ کا خیال ہے یہ دو پارٹیز ایونچولی کیا فیصلہ کریں گی ملٹری کورٹس کے حوالے سے؟ دیکھیں, اگر تو اسٹیبلشمنٹ چاہیں گی تو یہ دونوں جماعتیں مان جائیں گی, لیکن کچھ لو اور کچھ دو وہ چاہتے ہیں کہ کم از کم اس مسئلے پر ان سے مذاکرات تو ہوں, اور اس میں وہ اپنی بھی بات کریں گے کہ دیکھیں ہم نے آپ سے اتنا تعاون کیا, ٹھیک ہے, ہمیشہ, اور آپ ہمارے ساتھ یہ کیوں کر رہے ہیں. تو جب ڈائلاگ ہوگا تو کچھ لو اور کچھ دو کا راستہ ہمیشہ نکل آتا ہے. تو یہی پیپلز پارٹی اور نون لیگ چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی ہی اس کی راہ ہموار کرے ان مذاکرات کی, اور وہ کچھ لو اور کچھ دو کی ڈیل کر کے بالآخر فوجی عدالتوں پر رضامند ہو جائیں گے. بہت بہت شکریہ سہیل صاحب. ناظرین, آپ نے سنی ہم تفصیلی گفتگو سہیل وڑائچ صاحب سے پاکستان کی سیاست پہ اور پی ٹی آئی کی حکومت کے سامنے جو چیلنجز ہیں. آج کے لیے بس اتنا ہی. ناؤ ویل بی بیک نیکسٹ ویک.